السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا، تدبیر کرنے والا، زندگی بخشنے والا، شفا عطا کرنے والا ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں کی ذوات مقدسہ پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا مقرب اور محبوب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس اجلاس عام میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، یا یہ کہوں کہ دشمنی مول لے رہا ہوں، وہ عنوان ہے اذان اور مؤذن۔
اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اذان کی اہمیت کو سمجھنے اور مؤذنین کرام کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے بے شمار شعائر ہیں، انہی اسلام کے بے شمار شعائر میں سے ایک شعیرہ اذان بھی ہے۔ اذان یہ اسلام کا شعار ہے، اذان یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا ہے، اذان نام ہے اللہ کی بڑائی کا، اذان نام ہے اللہ کی کبریائی کا، اذان نام ہے رسول کی رسالت کا اعلان کرنا، اذان نام ہے نبی کی نبوت کو بیان کرنا، اذان نام ہے کامیابی کا، اذان نام ہے کامرانی کا، اذان نام ہے ایک اسلامی ترانے کا، جو ترانے کافروں کے کانوں میں جب پڑتے ہیں تو ان کا بخار اور ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اذان کی شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اصل کی اہمیت ہو تو ظاہر سی بات ہے فرع کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب اذان اسلام کا شعار بنتا ہے تو گویا کہ مؤذنین کا بھی کہیں نہ کہیں مقام بڑھ جاتا ہے۔ پیڑ اس وقت تک اس کی اہمیت باقی رہتی ہے جب تک وہ پھل دیتا ہے، اگر پھل دینا چھوڑ دے تو ہماری نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت، اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اذان کا بڑا مہتو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قرآن کریم کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مطہرہ کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب اذان کے کلمات کہیں پہ گنگنائے جاتے ہیں، کہیں پہ دہرائے جاتے ہیں تو شیطان وہ جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہ مقام چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں یا مؤذن مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند کرتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ ان جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى مكان الروحة فقال وهي من المدينة 36 میلا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ مسلم فی کتاب الصلاة۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب اذان کی آواز کو سنتا ہے، جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، نماز کی اذان کے کلمات کو جب شیطان سنتا ہے تو یتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ سے روحہ کی جو دوری ہے وہ مدینہ سے روحہ کے مقام تک بھاگ کر کے چلے جاتا ہے۔ حدیث کا نیریٹر بیان کرتا ہے، حدیث کا راوی ذکر کرتا ہے کہ مدینۃ المنورہ سے مقام روحہ کی جو دوری ہے وہ 30 میل ہے۔ اشارہ حدیث سے یہ ہے کہ جب شیطان اذان کے کلمات کو سنتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اسی طرح سے توحید کا نغمہ اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کی شہادت اور نبی کی نبوت کی گواہی اور کامیابی کی طرف بلانا اور اسی طرح سے فلاح کی طرف بلایا جانا اور اسی طرح سے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات کے جب کلمات اس
کے زبان اس کے کان کے پردے سے ٹکراتے ہیں تو اتنا دور بھاگ جاتا ہے، حدیث بتلاتی ہے کہ وہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، یا وہاں تک وہ بھاگ کر کے چلے جاتا ہے جہاں اذان کے کلمات نہ پہنچ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان گھروں کو تلاش کرتا ہے جہاں پہ ذکر الہی نہ ہو، اللہ کا نام نہ لیا جائے، نماز نہ ادا کی جائے، غفلت برتی جائے، ایسے جگہوں پہ شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ تو کسی کو بھوت پکڑ لیتا ہے، کسی کو آتما پکڑ لیتی ہے، کسی کو شیطان پکڑ لیتا ہے، کسی کو جنات پکڑ لیتا ہے، تب باباؤں کے دربار میں بھاگ کر کے جاتے ہیں، مزارات کی سیر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایسے فاسق و فاجر کے پاس جاتے ہیں جو دعوی سینٹر کھول کر کے، رقیہ سینٹر کھول کر کے عورتوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، نہ سر پہ دوپٹے ہوتے ہیں، نہ اور کوئی چیز ہے۔ شریعت کہتی ہے مرد عورت سے دور رہے، اور یہاں تک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ آدمی اپنی جان کو دینا گوارا کر لے، اپنے سر میں سلیا گھونپ کر کے وہ جان دینا گوارا کر دے، لیکن خبردار کسی اجنبیہ کو ٹچ نہ کرے۔ یہ جتنے رقیہ کرنے والے ہیں، یہ جتنے فاسق و فاجر آج سینٹر کھول کر کے انہیں نماز کی فکر نہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور پسند آ گئی تو بیاہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں، غلطی ہماری ہے، ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت اپنے گھر میں نہیں کیا، اذان کے کلمات کو اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم اپنے گھر میں نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے شیطان وہاں ڈیرا ڈال کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اتنا دور چلے جاتا ہے کہ وہاں جہاں کا آواز جو ہے اذان کے کلمات کی آواز نہ پہنچے، وہاں جا کر کے شیطان بسیرا ڈال لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں میرے بھائیوں، اذان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اذان یہ جنت میں داخل ہونے والے یا جنت میں داخل کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت ما كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بلال ينادي فلما سقط فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنہ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ النسائی فی کتاب الاذان۔ نسائی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی کا اس پہ تبصرہ موجود ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگے۔ جب اذان سے فارغ ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص چاہتا ہے یا جس نے صدق دل سے وہی کلمات دہرائے جو کلمات بلال نے کہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دخل الجنہ، آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یعنی مؤذن کے ساتھ ساتھ جو اذان کے کلمات کو دہرائے گا، یہ حدیث بتلا رہی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اذان کی فضیلت کا علم ہوا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان کھڑے ہو کر کے دیا جائے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کی جناب میں سیدنا بلال نے کھڑے ہو کر کے اذان دیا، اور جناب محمد رسول اللہ نے بلال کے اذان کی توثیق فرمائی، کہا جس نے بلال کی اذان کی طرح اذان دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر وہی اذان معتبر ہے جو اذان سیدنا بلال نے اور ابو محذورہ نے مکہ کے اندر اور حضرت بلال نے مدینہ کے اندر دیا تھا، نبی کی موجودگی میں دیا تھا، نبی کے سامنے دیا تھا، وہی اذان معتبر ہوگا، اس میں کمی نہیں چلے گی، اس میں بیشی نہیں چلے گی، آگے پیچھے سے کچھ اور ایڈ کر دینا نہیں چلے گا، وہی اذان معتبر ہے جو بلال نے نبی کے سامنے دیا تھا اور نبی نے اس کی مدحت بیان کی تھی، اور ابو محذورہ نے جو اذان مکہ میں
دیا تھا وہی اذان معتبر ہوگا. میڈ ان انڈیا جو اذان دیا جاتا ہے وہ معتبر نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اور ایک اشارہ یہ بھی یہاں سے ملتا ہے, اذان کے اندر کلمات کا اضافہ نہ کرے, نہ کم و کاب اس کے اندر کرے, نہ کمی زیادتی کرے, نہ اپنے طرف سے آگے ایڈ کرے, نہ اپنے طرف سے پیچھے ایڈ کرے. اذان کے معاملے میں میرے بھائیوں دو ایسی جماعتیں اس روئے زمین پہ پیدا ہوئی ہیں, یہ دو ایسی جماعتیں اوترت ہوئی ہیں اس دھرتی پر, اس سرشٹی یا اس جو ہے اس منڈل پہ جو رہ رہی ہیں. اس میں سے ایک جماعت بریلویہ ہے, جنہوں نے اذان کے اندر تو ایڈ نہیں کیا, لیکن اذان سے پہلے انہوں نے صلاۃ و سلام کے نغمے اور صلاۃ و سلام کے جو ترانے گنگناتے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ یا خلقم من خلق اللہ, جو تم صلاۃ و سلام کے الفاظ میڈ ان انڈیا ایڈ کرتے ہو, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اذان نبوی کے اندر اور اذان بلالی کے اندر وہ الفاظ موجود تھے یا موجود نہیں تھے. اگر موجود تھے تو عین سنت ہے, اور اگر موجود نہیں تو وہ عین بدعت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے پہلے نہ حضرت بلال نے آپ پہ درود و سلام بھیجا تھا, اور نہ ہی ابو محذورہ نے مکہ کے اندر صلاۃ و سلام بھیجا تھا. لہذا اذان سے پہلے میڈ ان انڈیا درود پڑھنا یہ عین شریعت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے. اور ایسا کر کر کے آدمی اپنے آپ کو مجرم کے زمرے میں لا کر کے کھڑا کر رہا ہے. اور یہ نازیبا حرکت دوسری جماعت شیعہ نے کیا ہے, روافض نے کیا ہے, جن کا کام یہ ہے صحابہ کو گالیاں دینا, ابو بکر کو برا کہنا, عمر کو گالیاں دینا. یہ جماعت رافضہ, یہ شیعہ اور روافض جتنے بھی ہیں, انہیں اذان نبوی سے محبت نہیں ہے. یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے, اور یہ یہاں تک کہتے ہیں خمسۃ لأطفئ بها حر الوباء العاطفہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. یہ نعرے لگاتے ہیں نبی کے کہ 5 ہستیاں جو ہے مصیبت کو ٹال دیتی ہے, اس میں سے ایک ہستی نبی کی ہے. لیکن یہ ان کی زبانی دعوے صرف ہے, یہ نبی کے اذان میں انہوں نے ایڈ کر دیا, نبی کے اذان میں اضافہ کر دیا. اور جو صحابہ کرام جو اذان دیتے تھے اس اذان پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن وان علی ولی اللہ, علی ولی اللہ اضافہ کر کے انہوں نے یہ مجرمانہ حرکت کیا ہے. اور یہ مجرمانہ حرکت کر کے یہ اپنے آپ کو جرم کے اور مجرموں کے زمرے میں کھڑے ہو کر کے اور اسی طرح سے بدعت کی ترویج و ارشاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے طرف سے عبادت کے اندر اور نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے اس میں ہم اپنے طرف سے کچھ ایڈ کریں. اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, مؤذنین کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ذمہ داران کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت بلال اذان کیسے دیتے تھے. آج کوئی اذان دیتا ہے تو اللہ کے الف کو 75 سے 80 مرتبہ کھینچ دیتا ہے, اتنا لمبا کھینچتا ہے جب تک سسیاں نہ رک جائے, سانس نہ بند ہو جائے, جب تک وہ رکتا نہیں ہے. یہ کون سا اذان آپ کو سکھایا گیا؟ کس نے سکھا دیا؟ تمہارا مدرس کون ہے؟ تمہارا ٹیچر کون ہے؟ تمہارا استاد کون ہے؟ یہ کون سا اذان کا طریقہ ہے؟ سانس جب تک بند نہ ہو تب تک تمہارے الف کا جو مدہ ہے کھینچتے رہو. یہ شرعی طریقہ اتنا جو ہے اتنا تطریب اور اتنا نغمے اور اتنے ترنم کے ساتھ اذان دینا, 75 سے 80 الف کے برابر کھینچ دینا, کون سی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور اذان کے معاملے میں اتنی لاپرواہی ہے. آج آپ معائنہ کر لیجئے, سروے کر لیجئے, آج آپ کو 90% مسلمان کا بچہ آپ کو ملے گا, اس کو اذان کا طریقہ معلوم نہیں ہے, اذان کے کلمات یاد نہیں ہے. نہ ہم نے اپنے بچوں کو اذان کے کلمات یاد کرائے ہیں. ہمارے بوڑھے بچپنے کو انہوں نے یوں ہی گوا دیا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کے مستی میں اس کو اچھال دیا, اور اسی طرح سے جوانی کے بعد جو ہے پیسہ روپیہ کمانے میں لگا دیا, بوڑھا ہو گیا, 80 سال کا ہو گیا, منہ میں دانت نہیں ہے, اذان ہی نہیں معلوم
मालूम है उसे, नवी मुंबई की बात है। जुमा पढ़ा के पिछले मर्तबा मैं आया, बगल में एक चाचा खड़े थे, उम्र 65 और 70 साल के बीच में रही होगी। मैंने कहा जो है अकामत कह दीजिए, तकबीर कह दीजिए। बेचारे पहले तो तैयार नहीं हुए, और तैयार हुए भी तो 4 से 5 जगह गलती किया, और सही तरीके से अकामत के अल्फाज उन्हें याद नहीं है। हमने नमाज, बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े लच्छेदार तकरीरें, बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इस्लाह के नाम पे, इस्लाह के नाम पे जर्रा बराबर भी काम नहीं हो रहा है। इनको टीआरपी चाहिए, इनको शोहरत चाहिए, इनको चाहिए, उम्मत की नई फिक्र है, न अजान देने का तरीका। कौन सा ऐसा कैंप कभी लगा आपने देखा कि किसी ने तरबियत मुअज्जिनीन के नाम से कोई प्रोग्राम रखा हो? तरबियत दुआत के नाम से बेचारे मजलूमों को, दुआत और मुबल्लिगीन को बिठा करके उनकी तरबियत, और जो तरबियत के लिए आते हैं उनको भी तरबियत की जरूरत होती है। अजान के कलिमात याद नहीं होते हैं। कितने ऐसे लोग बैठे हैं, गांव देहात में चले जाओ, अजान का वक्त होता है तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कौन अजान दे। अजान के कलिमात याद नहीं है। ये बड़ी बदनसीबी की बात है मेरे भाइयों। जिन्हें नहीं याद है वो याद करने की कोशिश करें, और जिनको याद है वो सही तरीके से अजान सीखे, मस्जिद के इमाम से, मस्जिद के मुअज्जिन के पास आए, उलमा से रवाबित कायम करके अजान सीखे। अजान कैसे दिया जाता, कितना खींचना कितना नहीं खींचना है, ये जानने की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, इस पे काम होना चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन हमारे यहां कुछ भी नहीं हो रहा इस पर। एक इश्काल है, बातें तो बहुत सारी थीं, एक इश्काल ये हमेशा हमारे जहनों के अंदर गर्दिश करते रहता है कि अजान का अमल अफजल है या इमामत का अमल अफजल है। उलमा के दरमियान शदीद इख्तलाफ है इस मसले के अंदर। हनफिया, बाज मालिकिया, बाज शवाफे और इमाम अहमद एक रिवायत के मुताबिक कि अजान मफजूल है, इमामत अफजल है। इमामत का दर्जा ज्यादा है और अजान का दर्जा कम है, ये बाज उलमा की राय है। जब उनसे पूछा गया इसकी दलील क्या है, तो पहली दलील वो अमले रसूल से देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इमामत का, पूरी जिंदगी के लिए इमामत का इंतखाब किया। आपने नमाज पढ़ाई, आपने अजान नहीं दिया, और आप अफजलुल बशर थे, अफजलुल अंबिया व रसूल थे, और नबियों को यह हुक्म दिया गया था कि वो अफजल चीजों पे अमल करे। लिहाजा नबी ने जिस पे अमल किया वही अफजल हो गया। यह उनकी पहली दलील है। दूसरी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर ने अजान नहीं दिया, अबू बकर ने इमामत कराई, उसके बाद हजरत उमर ने इमामत कराई, उसके बाद हजरत उस्मान ने इमामत कराई, उसके बाद सैयदना अली ने इमामत कराई। चारों खुलफाए राशिदीन ने इमामत कराई। ये इस बात की दलील है कि इमामत शरीयत इस्लामिया के अंदर अफजल है, क्योंकि इन चारों की इताअत का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। बतौर दलील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी मशहूर रिवायत है कि अनिल इरबाद इब्न सारिया काल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन बलीगा जरफत मिनहुल उयून वजिलत मिनहुल कुलूब फकाल काइल या रसूलल्लाह कअन्नहा हादिही खुतबतु मवद्दिइन फमादा ताहदु इलैना काल अलैकुम बितक़वल्लाहि वस्समाइ वत्ताइन कान अबदन हबशिया फइन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीइन व अद्दु अलैहा बिन नवाजिज व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला अद-दलालतु फिन्नार। अखरजु इब्न माजा फिल मुक़द्दिमा। इब्न माजा रहमहुल्लाह ने मुक़द्दिमा के अंदर जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, और इसी तरह से अबू बकर की सुन्नत को, उमर की सुन्नत को, अली की सुन्नत को, उस्मान की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत रही है कि उन्होंने इमामत का इंतखाब किया। यह इस बात की दलील है कि इमामत शरीयत इस्लामिया के अंदर अफजल है। दूसरा कौल जिसको मैं राजिह और दुरुस्त समझता हूं, और बहुत सारे उलमा इसके पीछे हैं, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वगैरह को आप पढ़िए, वो कहते हैं अजान देना ये ज्यादा अफजल है, अजान देना ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है,
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ نزلت حاضل آیا فی المؤذنین، یہ آیت کریمہ اذان دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ مؤذن کے کلام اور اس کے اقوال سے بہتر پوری دنیا کے اندر کوئی کلام نہیں ہے. وہ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے، نبی کی نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے، تم کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، الوہیت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور یہ سارے یہ اساس اور بنیاد ہے اسلام کے. اسی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت سامنے رکھیں، اس آیت کے تفسیر میں انہوں وہ ذکر کرتی ہیں کہ یہ اس آیت سے مراد مؤذنین ہے، کیونکہ سب سے اچھی بات مؤذنین کی ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی حی الی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو اس سے یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اذان یہ افضل ہے کس سے؟ امامت سے. اور آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا فقال قل کما یقولون فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَصَلْتُوتَهْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے والے پورا میدان سر کر کے لے کے چلے گئے. مؤذنین نے اذان دینے والوں نے ہم پہ ہمارے اوپر فضیلت حاصل کر لیا، اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی ویسے کہو جیسے مؤذنین کرتے ہیں، اور اذان کے کلمات جب ختم ہو جائیں جواب دے لے جاؤ. اللہ کے رسول کہتے ہیں فصلتوتہ، تم اللہ رب العالمین سے مانگو، جو بھی تم اللہ سے مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اماموں سے افضل مؤذنین ہیں، اماموں سے افضل مؤذنین ہیں. اور اسی قول کو ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بے شمار اہل علم نے راجح قرار دیا، اور اسی قول کو دلیل کی روشنی میں میں بھی راجح سمجھتا ہوں. زیادہ درست یہ ہے کہ افضل مؤذنین افضل ہے، اذان دینے والے امامت کرانے والے سے افضل ہیں، کیونکہ فضیلت کے تعلق سے بے شمار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ سماج اور معاشرے کی مسجدوں میں امامت یا اذان دینے والوں کی منقبت و مدحت میں جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں کا تذکرہ کروں، اس سے پہلے تقریب ذہن کے لیے اور التنبیہ بالادنیٰ الی الاعلیٰ کے قاعدے کی روشنی میں سب سے پہلے مؤذنین کے مقام کو بیان کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کے مقام کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو اذان تو نہیں دیتے ہیں لیکن مؤذن کے پیچھے پیچھے دہراتے ہیں. ان دہرانے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله
اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ امام مسلم نے اس کو نماز کے باب میں ذکر کیا ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ اور اذان دینے کا جواب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے یا مؤذن کو پکارتے ہوئے سنو اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر اس کے پاچھے کہو، اور جب وہ اشہد لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اس کے پاچھے وہی کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اس کے پاچھے وہی کہو، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی وہی پڑھو، اور اسی طرح سے آخر میں جب لا الہ الا اللہ کہے تم بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھو، دخل الجنہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب مؤذن کے پیچھے اذان کے کلمات دہرانے والے کی یقینی فضیلت ہے کہ جنت مل رہی ہے، تو جو اصل ہے وہ اذان دے رہا ہے اس کا شریعت اسلامیہ کے اندر کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، اندازہ لگائیں آپ۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مؤذن کے کلمات کو دہراتے ہیں اور نبی پہ صلات بھیجتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کہ ان عبداللہ بن عمرو بن عاص انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی عشرہ من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرہ ثم صلوا لی الوسیلہ فإنها منزلة في الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سال لی الوسیلہ حلت له شفاعتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرماتے ہوئے سنے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب مؤذن کو سنو تو تم اس کے پیچھے وہی کلمات دہراؤ، پھر کل جب دہرا کر کے ختم ہو جائے تو تم جناب محمد الرسول اللہ پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ جس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ رب العالمین اس پر کتنا درود بھیجے گا؟ 10 درود بھیجے گا۔ اور جب اللہ درود بھیجتا ہے تو الصلاۃ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا فضل، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی بارش اس آدمی پہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کہا میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا، بدعتیوں کے وسیلے کی بات نہیں، یہاں وسیلہ جنت کے اندر ایک جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا، کہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی خاص بندے کا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ میں ہوں، مجھے اللہ وہ عطا کرے گا۔ جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا، اللہ کے رسول فرماتے ایسے آدمی کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، پھر وہی جملہ کہ جب دہرانے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو جو اذان کہتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ لیکن ہم نے آج مؤذنوں کو، مؤذن مظلوم ہے، مؤذن مقہور ہے۔ آج ہمارے ہاں مؤذنوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ گھر میں باتھ روم، ابھی بات آئے گی انشاءاللہ، بڑی کڑوی ہے، لیکن واللہ یہ مہم انشاءاللہ چھیڑا ہوں۔ اور جو مؤذنین کا مقام ہے، انزل الناس منازلہم، جو مقام رب نے انہیں عطا کیا، رسول نے جو مقام عطا کیا ہو، تم کون ہوتے ہو اس کو اس کے مقام سے گھٹانے والے؟
جتنا آج استعمال مؤذنوں کا ہو رہا ہے، جتنے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے حقوق جتنے دبائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، خدا کی قسم اس روئے زمین پہ اتنا مقہور وہ بھکاری جو کاسے گدائی لے کر کے گھومتے رہتا ہے وہ اتنا مظلوم نہیں ہے جتنا مسجدوں کے امام کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے مؤذن کو ہم نے مظلوم اور اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رب نے اس کے سر کو اونچا بنایا ہے اور ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے سر کو نیچا کریں۔ جسے رب نے مقام اور بلندی عطا کیا، آج اسی ہمارے مسجدوں سے یہ پورے ممبئی یا کہہ لیجئے انڈیا، پاکستان اور جو ممالک ہیں بر صغیر، تمام مسجدوں کا یہی حال ہے، مؤذن بڑا مظلوم ہے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ مؤذنین کا مقام سننا چاہتے ہو، جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنیں کہ مؤذن اگر ایک لمبی مدت تک اذان دیتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن سنتي 10 سنة وجبت له الجنة وكتبت له بتعزينه 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج ابن ماجہ في كتاب الأذان وحسنه الألباني رحمه الله۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے 12 سال اذان دیا، 12 سال کسی مسجد کے اندر رہ کر کے اذان دیا پابندی کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ فرمایا پہلی فضیلت یہ ہے وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ آگے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اذان کے بدلے ہر دن اللہ رب العالمین اس کو 60 نیکیاں عطا کرتا ہے، اگرچہ اس نے مؤذن کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ 12 سال کے بدلے ذمہ داری چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین اس 12 سال کے بدلے میں ایک اذان کے بدلے ہر دن اللہ رب العالمین کو 60 نیکی لکھتا ہے، اور ہر اقامت کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جنت کی بشارت دیں، اللہ کے رسول اس کو مبارک بیان کرے، اور ہم اس کو کہاں پہ لے جا کر کے جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جنت کہیں، ہم نے مؤذن کو جہنم کے اندر پہنچا دیا ہے۔ کہاں پہنچا دیا؟ جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ اور جہنم میں ظاہری نہیں ہوں، جہنم کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، الاشارہ تکفی للعاقل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ اللہ اس کے ہر اقامت کے بدلے 30 نیکی اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا۔ اور مؤذنین کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو هبوا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري في كتاب الاذان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان میں کتنا اجر و ثواب ہے، صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو اگر قرآن اندازی کی نوبت آ جائے تو قرآن اندازی کر کے لوگ آئیں گے اذان دینے کے لیے، پہلی صف میں جگہ تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اتنا مقام اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے۔ اور صف اول آج آدمی تلاشتا، سنتے رہتا، باہر کھڑا ہے، مولانا فجر میں لمبی قرات کرے، لاؤ تھوڑا دیر رک جاؤ، اور جب رکوع کے قریب ہو جائیں گے تب مسجد کے اندر میں پہنچوں گا۔ جبکہ معلوم ہونا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ کی ایک اور حدیث سنیں، ان امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول فقالوا یا رسول اللہ وعلی الصف الثانی
قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا وعلی الثانی قال وعلی الثانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت امامہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کیا کہا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو صف اول میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا دوسرے صف والوں کا کیا مقام ہے؟ پھر نبی نے وہی جملہ دہرایا, پہلے صف والوں پر اللہ اپنی رحمت کی برکھا کرتا ہے اور فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. صحابی نے کہا دوسرے صف والوں کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا علی الثانی, اس پر بھی اللہ کی رحمت. یہ بتانے کے لیے کہ صف اول کا مقام کچھ اور ہے, اور ابن حبان کی صحیح روایت ہے میرے بھائیوں, ایک صف اول پر اللہ کی 2 بار رحمت ہوتی ہے اور فرشتے 2 بار مغفرت کرتے ہیں, اور صف ثانی پہ یکے مرتبہ اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. ایک ہی مرتبہ فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. مؤذن کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں اذان کے بارے میں کتنا اجر و ثواب ہے, بھاگ کر کے لائن لگا دیں گے اذان دینے کے لیے, پھر قرآن دازی کی نوبت آئے گی. اور اگر لوگ جان جائیں کہ نماز سے پہلے مسجد میں آنے کا مقام اور فضیلت کیا ہے, لستبقوا الیہ, تو لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے, مسابقہ کمپٹیشن کر لیں گے, میں پہلے جاؤں گا, میں پہلے جاؤں گا. اتنا بڑا مقام ہے جو نماز کے لیے مسجد کے اندر وقت سے پہلے آ جاتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ کی ایک اور حدیث اس حوالے سے جی چاہتا ہے بیان کروں کہ ان اوس بن اوس الثقفی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر ثم مشى ولم يركب ودنا الى الامام فاستمع ولم يلغو بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی صحیح روایت, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کر کے وہ صبح سویرے مسجد کی طرف چلے آیا, پیدل چل کر کے آیا, انووا لے کے نہیں, یامہا گاڑی لے کر کے نہیں. ہے تو گاڑیاں ایسی ہیں کہ آدمی بیٹھا تو ایسا لگتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, عجیب و غریب قسم کی گاڑی, آدمی جھک کر کے چلا رہا ہے, آ کر کے گاڑی مسجد کے گیٹ پہ کھڑا کرتا ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جس نے غسل کیا, صبح سویرے مسجد آیا, پیدل چل کر کے آیا, امام کے قریب ہو کر کے بیٹھا, خطبے جمعہ اس نے سن لیا اور لغو باتیں نہیں کی. اللہ کے رسول فرماتے ہر قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے, اور 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزے کے بقدر اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتا ہے. جو جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس پہ عمل کرے گا, جناب محمد رسول اللہ گواہی دے رہے 1 سال کے سیام اور 1 سال کے قیام کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اگر لوگ جان جائیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ, اگر معلوم ہو جائے کہ صبح میں اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, وہ مسجد کے اندر حاضر ہوں گے, وَلَوْ حَبْوًا, حَبْوًا کی بے شمار تفسیر ہے. حبون کی بے شمار تفسیر موجود ہے. حبون کا ایک معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ کو زمین پہ رکھنا اور اپنے گھٹنے کو زمین پہ ٹیک کر کے جو چلائی چلی جاتی ہے, جو چلنا چلا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں, حب کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی جسے ہم دیہات میں نہورے نہورے کہتے ہیں,
जो निहुरे निहुरे मस्जिद के अंदर आए, अपनी कमर को झुका करके आए। अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर फजीलत जान जाए तो कमर अगरचे झुक गई है लेकिन निहुरे निहुरे मस्जिद के अंदर आएगा। मेरे भाइयों, ये मकाम है। मैं चंद मिनट के अंदर बात को खत्म करता हूं। शेख मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। ये मकाम है उन लोगों की जो अजान जैसी सुन्नत लोगों के दरमियान आम करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान फरमाते हैं, जैसा कि अबू हुरैरा की रिवायत के अंदर है कि नबी हुरैरा तारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल मुअद्दिनु युगफर लहू मदा सौतिही व यशहदु लहू कुल्लु रतबिन व याबिसिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखरजहु अबू दाऊद फी किताब अस्सलाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, कहा कि मुअज्जिन के लिए जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है वहां के हैवानात, जमादात, कंकड़, पत्थर, पाथर, जितनी भी चीजें बेजान सारी की सारी चीजें उसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं और कल कयामत के दिन उसके लिए गवाहियां देंगी। मेरे भाइयों, मुअज्जिनीन का मकाम यह है इस्लाम के अंदर। और आज के जिम्मेदारों को खुसूसी तौर पे मैं कहना चाहूंगा, आज के इस दौर में इमाम मुअज्जिन की परिभाषा, मुअज्जिन की तशरीह क्या है? आज के इस दौर में मुअज्जिन का मतलब है चटाई साफ करना। आज के इस दौर में मुअज्जिन का मतलब है गलाजत साफ करना। आज के इस दौर में मुअज्जिन का मतलब पाखाना साफ करना, टॉयलेट साफ करना। हजरत जी घर से आए हैं, घर के टॉयलेट को छोड़ करके मस्जिद का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुअज्जिन का मतलब यह है टॉयलेट साफ करे, पंखा बंद करे, बिजली बंद करे, ये करे वो करे और सदर और सेक्रेटरी के घर भाजी भी पहुंचाए। ये मकाम है हमारे यहां मुअज्जिनों का। अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम पे अमल करने की जरूरत है। उनके मकाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बढ़ाया है। इन्नल मुअद्दिनीन अतवलुन नासी अनाका, कल कयामत के दिन उनकी गर्दनें सबसे लंबी होंगी जिनको आज हम जलील और रुसवा कर रहे हैं। रब पूछेगा वज़उ शैर फी गैर महल्लिही, के मुजरिम आप ना ठहरे। जो मकाम है मुअज्जिनीन का उनका एहतराम करे, उनके मकाम को समझे। पाखाना साफ करवाना, टॉयलेट साफ करवाना, मस्जिद साफ करवाना, कौन सी शरीयत तुमको इसकी इजाजत देती है? वो नमाज के लिए बुलाता है, रब की तौहीद का ऐलान करता है, उसकी किबरियाई बयान करता है, नबी और रसूल की रसालत बयान करता है। वो सारी अच्छाइयों की तरफ तुमको बुलाता है और तुमने उसका सिला क्या दिया? उसको बाथरूम की चाबी दे दिया, बाथरूम की चाबी दे दिया। याद रखो, अगर हमने अपने अइम्मा की कदर नहीं किया, ऐसे ही अगर मुअज्जिनीन का इस्तेहसाल करते रहे, उनको उनका मकाम नहीं दे, उनका एहतराम और उनकी इज्जत नहीं किए, तो याद रखो बेबरकती आपके यहां आएगी और कल कयामत के दिन तुम तैयार रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे पूछेगा। रब ने उसके मकाम को बढ़ाया है, रसूल ने उसको मकाम को बढ़ाया है। अभी कल की बात है, मुझे पता चला कि मस्जिद के अंदर दावत खाने आए और दावत खाने के बाद हड्डी गुड्डी छोड़ करके चले गए और उसके बाद इमाम उसको मुअज्जिन बेचारे को लगा दिए साफ करे और सर पे लाद करके बेचारा ले जा करके कचर कुंडी पे फेंक करके आया। पानी भराया जाता है कि अब हमारे घर का भी भरो, मस्जिद का भरो, बाथरूम साफ करो, ये करो वो करो। खुदारा अपने अंदर सुधार पैदा करे, अपने इमामों की इज्जत किया करे, उनका एहतराम करे, मुअज्जिनों को एहतराम की निगाह से पूछे। वो उस लिए नहीं बना है कि आप उसे साफ करवाए। और अगर आपको रब ने इस्तिताअत और आपको पैसे रुपए से अगर रब ने नवाजा है तो एक भंगी ला करके रख लीजिए जो आपके मस्जिदों की साफ सफाई का काम करे। मुअज्जिनों को ऐसे काम पे लगा करके इस्लाम के चेहरे को और इस्लाम की तालीमात को जो है मिटाने की कोशिश ना करें, दागदार करने की मेरे भाइयों कोशिश ना करें। अपने इमामों का, अपने मुअज्जिनों का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें। बाथरूम से निकले तो हजरत भी पानी डाल दिया करे। ये जो कोई जो है सरकारी शौचालय नहीं है कि घर छोड़ करके हम यहाँ पे आए और उसके बाद उसको तैरता हुआ छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। कौन सी मुसलमानियत है? सबसे ज्यादा हम 8 साल से लेकर के मदरसों में किताबुत तहारा पढ़ाते, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा मुसलमान है। इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। जिसका जो मकाम है वो मकाम दे और एहतराम करे अपने मुअज्जिनीन का। ये बड़े भोले होते हैं बेचारे और इसी तरह से इनका मकाम
جیسا کہ حدیثوں کی روشنی میں آپ نے سنا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو, ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.